ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 3 باب 7 سے 12 آیات تک۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل پر چلا گیا اور جلیل سے ایک بڑا ہجوم پیچھے ہو لیا، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادوم اور اردن کے پار اور سور و سدون کے گرد و نواح سے بھی بہت خلقت اس کے بڑے کاموں کی خبر سن کر اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہجوم کے سبب سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ وہ بہت لوگوں کو شفا دیتا تھا، اس لیے کہ جتنے بیماریوں میں مبتلا تھے وہ اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں بہت دھمکاتا تھا کہ مجھے مشہور نہ کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع کے کاموں اور معجزات کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ جلیل، یہودیہ اور یہاں تک کہ ادوم اور اردن کے پار اور سور و سیدون سے لوگ اس کے پاس آتے، خاص طور پر وہ جو بیمار یا روحانی طور پر کمزور تھے۔ یسوع نے لوگوں کی بھاری بھیڑ کے باوجود اپنا مقصد پورا کیا، مگر اس نے شاگردوں سے کہا کہ ایک چھوٹی کشتی تیار رہے تاکہ بھیڑ اس پر دباؤ نہ ڈالے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدمت میں حکمت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہو۔ لوگ اس کے قریب آ کر شفا پاتے اور ناپاک روحیں اس کے سامنے گر پڑتی تھیں اور پکار کر اسے پہچان کر کہتی تھیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن یسوع نے انہیں تاکیدی طور پر کہا کہ یہ معجزے اور پہچان ظاہر نہ کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع کی عاجزی اور مقصد واضح تھا، شہرت یا ظاہری شناخت حاصل کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کی شفا، روحانی رہنمائی اور خدا کی بادشاہی کا کام کرنا۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی خدمت میں قوت، شفقت اور عاجزی سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اور اپنی خدمات کا مقصد صرف تعریف یا شہرت نہیں، بلکہ لوگوں کی بھلائی اور خدا کے منصوبے کی تکمیل ہونا چاہیے۔